وکیل من تزوج امرأۃ فی عدتها، ان کفارات کی بات تھی جن کے بارے میں کیا ہے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. شارع نے سابقاً کہا تھا کہ کچھ کفارات ایسے ہیں، کچھ موارد ایسے ہیں جن کے کفارے کے بارے میں کیا ہے اختلاف ہے. ان میں سے یہ ہے، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وکیل من تزوج امرأۃ فی عدتها، جو بندہ تزویج کرے، شادی کرے کسی عورت کے ساتھ فی عدتها، اس کی عدت میں، ابھی وہ کسی کی عدت میں بیٹھی تھی، اس نے اس سے شادی کر دی، تو فارا کہا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اسے چھوڑ دے، اس سے جدا ہو جائے. طلاق دے دے یعنی شادی کہاں ہوئی ہے، نہیں ہوا، یعنی اسے چھوڑ دے، الگ ہو جائے اس سے، ہاں فوراً اس سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے، جدا ہو جائے. وکفارا، اور جرمانہ یہ ہے کہ کفارہ دے، ٹھیک ہے نا. کتنا کفارہ؟ بخمسۃ عشر دقیقاً، 5 سا آٹے کے، دقیق کہتے ہیں آٹا، 5 سا، 1 سا، 2 سا، 3 سا، 4 سا، 5 سا، اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو، 3 پاؤ ہوتا ہے یا 3 کلو ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا جی. 5 ساعت جتنا بھی بنے گا، ایک یعنی 3 پر ضرب دے دینا اور 5 سا دے گا. وَنَصَبَ ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ مُتَوَقِّفًا فِيهِ، اب آٹا مطلقاً یہاں لکھا ہوا ہے، وہ چاہے ہنتا کا ہو، شعیر کا ہو، یا جس چیز کا ہو. وَنَصَبَ ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ مُتَوَقِّفًا فِيهِ، مصنف علیہ الرحمٰن نے ناصب المصنف، مصنف علیہ الرحمٰن نے نسبت دی ہے ذالک، اس کو، اس قول کو، الی القول، یعنی اس بات کو نسبت دی ہے کہ وہ کیا کرے گا. ایک تو فارا کا، جو بندہ کسی عدت والی کے ساتھ تزویج کرے، ایک تو چھوڑ دے اور پھر کفارہ دے، ٹھیک ہے نا. اس کو نسبت دی ہے قول کی طرف، یعنی کہا قیلا، قول کی طرف نسبت دی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مصنف نے قیلا کہا ہے، اپنا نظریہ نہیں دیا. تو یہ اشارہ ہے کہ متوقفاً فی ہے، مصنف علیہ الرحمہ اس بات میں اپنی طرف سے توقف اختیار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. مصنف علیہ الرحمہ کی یہ اپنی رائے نہیں ہے. وجاز ما بہی فی الدروس، مصنف علیہ الرحمہ نے لیکن اپنی کتاب دروس میں اس کے بارے میں حتمی فتویٰ دیا ہے. جازا ما، حتمی فتویٰ دیا ہے مصنف نے بہی، اس بندے کے بارے میں کہ اس پر کفارہ بھی ہے اور یہ فارہ کا جدا بھی ہو جائے، حتمی فتویٰ دیا ہے کتاب دروس میں. واضح کھول لیا. شادی کر لی کس کے ساتھ؟ ایسی عورت کے ساتھ کہ جو عدت میں ابھی بیٹھی تھی، ابھی وہ عدت میں تھی، ایسی عورت کے ساتھ شادی کی، تو حکم کیا ہے؟ قیل والوں نے کہا ہے، مصنف خود نہیں کہہ رہے، قیل والوں نے کہا ہے. قول ہے ایک بعض فقہا کا کہ چھوڑ دے اور کفارہ دے، یہ قیل کہنا کیا ہے؟ توقف کی طرف اشارہ ہے. لیکن دروس میں مصنف نے اس کے بارے میں حتمی فتویٰ دیا ہے اپنی طرف سے کہ وہ چھوڑ دے اور کفارہ دے 5 اسوا کا. ومستندہ روایت ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو وجوب ہے نا، وجوب کفارہ، اس بندے پر کفارے کا وجوب، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس بندے پر ایک تو چھوڑ دے، چلو یہ تو ٹھیک ہے، اب کفارہ بھی اس پر واجب ہے. اس کی دلیل فرماتے ہیں مستند ہو، اس کی سند روایت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے، وہ روایت ابی بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، 5ویں امام علیہ السلام اور چھٹے لال ولایت سے ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. واضح. وہی ما تسلیم سندھا لا تصریح فیہا بالوجوب. اب باتیں دو ہیں. ایک بات یہ ہے
کہ کیا اس روایت کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، دو باتیں، ایک پہلی بات کیا ہے، کیا اس روایت کی سند ٹھیک ہے یا سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آئے گی پھر سوال کہ کیا اس روایت میں صریحی طور پر صراحتاً کفارہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے یا صراحتاً واجب وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مع وہی مع تسلیم سندہا، اگر اس کی سند کو تسلیم کر بھی لیا جائے، یعنی صحیح مان لیا جائے تو لا، اگلی بات، لا تصریح فیہا بالوجوب، اس روایت میں واضح طور پر وجوب کفارہ کا حکم نہیں آیا۔ لا تصریح فیہا بالوجوب، وجوب کفارہ کے بارے میں صراحتاً حکم وارد نہیں ہوا۔ واضح یا نہیں ہوا؟ ہاں جی، اچھا۔ فالقول بالاستحباب اوجہ، جب روایت میں واضح طور پر وجوب کا حکم نہیں ہے صریح طور پر، تو شارع علیہ رحمہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ شارع کا نظریہ فرماتے ہیں فالقول بالاستحباب اوجہ، تو استحباب کا قول دینا زیادہ بہتر رہے گا کہ ایسا بندہ جو کسی عدت والی عورت کے ساتھ شادی کر لے، ایک تو فوراً اسے چھوڑے، اور مستحب ہے اس کے لیے کیا کرنا، کفارہ دینا، یہ بہتر رہے گا، شارع کا نظریہ ہے۔ واضح۔ اور تیسری بات شارع فرماتے ہیں وفر روایت تصریح بالعالم، اور روایت میں تصریح جو ہے نا، واضح طور پر حکم ہے نا، وہ کس کے بارے میں ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں ہے جو یہ علم بھی رکھتا ہو کہ یہ عدت والی ہے، علم رکھتے ہوئے شادی کرے۔ واضح۔ اچھا، وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ، لیکن اکثر فقہا نے مطلقاً کہا ہے، چاہے علم رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، یہی حکم ہے اس کے لیے جو بھی شادی کرے گا۔ وَلَا حُجَّةَ فِي لَفْظِ الْكَفَارَةِ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْعَالِمِ، کوئی دلیل نہیں ہے، لا حجت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ لفظ کفارہ کو خاص کیا جائے عالم کے ساتھ۔ جانتا ہونا، یہ کہا، یہ کہنا، اگر یہ آپ کہنا چاہیں نا کہ کفارہ اس پر ہے جو جانتا تھا کہ عدت والی ہے پھر شادی کی، اس لفظ کفارہ کو عالم کے ساتھ خاص قرار دینا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، کفارہ واجب علی قول و مستحب علی قول آخر۔ ولا فرق فی العدت، اب عدت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو عورت عدت میں بیٹھی تھی جس سے اس نے شادی کی، چاہے عدت رجعیہ ہو اس کی، چاہے بائن ہو، و عدت الوفات ہو چاہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ، یا اس کے علاوہ کسی اور عدت میں، کون سی چوتھی عدت بن سکتی ہے؟ ہاں، منقطع کی عدت، ٹھیک ہے نا جی۔ وفی حکمہا، یہ واضح، وفی حکم العدت ذات البال، یہ جو ساری بات چل رہی تھی کس عورت کے بارے میں تھی؟ عدت والی کے بارے میں، کہ اگر کوئی بندہ کسی عدت والی کے ساتھ شادی کرے، ٹھیک ہے نا، اسی کے حکم میں، عدت والی عورت کے حکم میں ہے، حکم وہ عدت والی عورت، ٹھیک ہے نا، اسی کے حکم میں کون سی عورت؟ جو ذات البعل، شوہر والی ہو، موجودہ شوہر موجود ہے، شادی شدہ ہے، شوہر بھی موجود ہے، اس نے ان سے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پر بھی کیا ہے؟ وہی فوراً چھوڑے اور کفارہ دے۔ اچھا، وہ مصرح فی الروایت، اس کے بارے میں تو روایت میں صراحتاً بات موجود ہے کہ ذات البال والی کے بارے میں کیا ہے؟ کفارہ ہے۔
عورت کفارہ دیسی یا مرد کفارہ؟ مرد من تزوجا جو شادی کرے گا اس عورت سے. نہیں یہ جڑی ہٹری گل ہے نا کہ ذات البال جانا شوہر زندہ ہے پہ یعنی کہ جان کی دوسری شادی کر دی نا وہ بات نہ یہ نہیں کر شادی کر رہا ہے مرد. شادی کون کر رہا ہے؟ مرد ایسی عورت سے کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بھی موجود ہے. یہ جو مرد کر رہا ہے اس شوہر والی سے تو اس مرد پر کفارہ آ جائے گا چاہے اسے جو کسی کی بیوی سے شادی کر لے. ٹھیک ہے نا جی، جو کسی کی بیوی سے شادی کر لے تو اس مرد پر ہوگا. بیوی نے بتایا ہی نہ ہو. ٹھیک، وہ انہوں نے کیا کہا ہے، چاہے علم ہو اسے یا علم نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ایک تو چھوڑے، جیسے علم ہو گیا فارا کہا فوراً چھوڑے، اور یہ تھوڑا سا کفارہ دے دے. وہ جو اس نے لا علمی کے طور پر جو کام کیا ہے تخفیف ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. ولا بین المدخول بہا وغیرہا، اب کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ زوجہ اس کے ساتھ دخول ہو چکا ہو چاہے مدخول نہ ہو، مدخولہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ کہے کہ ابھی تو اس نے دخول نہیں کیا، چلو ادھر آ جا، میں تیرے سے شادی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو ایسا بھی نہیں ہے، پھر بھی کفارہ ہوگا. غیر مدخولہ کے لیے عدت حد تک ہے. ہاں جی، وہ ایک الگ سوال. یہ تو نہیں ہے کہ دوسرا شوہر جس سے اس نے شادی کی ہے اس نے دخول کیا ہو یا نہ کیا یعنی ہو. یہ ہاں یہ تو اسی کی بات کر رہا ہوں نا. یعنی یہ نا یہ پہلے کی کر رہا ہوں، جو پہلا ہے نا بین المدخول بہا، اس نے جو شادی کی ہے عاشق نے، یہ جو عاشق نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کیا وہ لڑکی پہلے سے مدخولہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس عاشق پر کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، والدقیق، اب آٹا کس چیز کا ہونا چاہیے؟ یہ جو آٹا دینا ہے نا کفارے کے طور پر، یہ کس چیز کا آٹا دے کفارے کے طور پر؟ فرماتے ہیں پھر روایت والفتوی الفقہا دونوں المطلقون، جو بھی آٹا ہو، ہاں جی، چاہے جو کا ہو، چاہے گندم کا ہو، چاہے چاول کا ہو، کسی چیز کا بھی، چاہے مکی کا بھی ہوتا ہے نا آپ کے علاقے. ٹھیک ہے نا. وربما قیل باختصاص ہی بنوعین، ہاں بس اوقات کہا گیا ہے، بس اوقات اس چیز کے بھی بعض فقہاء قائل ہوئے ہیں کہ بے اختصاص دقیق، کہ یہ آٹا خاص ہے کس نوع کے ساتھ، یجوز و اخراج ہو کفارتن، اس نوع کا آٹا دے سکتے ہو جو اس کا نکالنا کفارے کے طور پر جائز ہے، اور وہ ہنتا اور شعیر ہیں بس. ہاں جی. وہ دقیق الحنطہ والشعیر، ہنتا یعنی گندم اور شعیر جو کا آٹا. ختم. آگے ومن نام عن صلاۃ العشاء، ایسا بندہ جو نماز عشاء کو چھوڑ کر سو جائے. ٹھیک ہے نا، موبائل دیکھتا رہا، لگا رہا، جب ذہن تھک گیا وہیں پر سو گیا. ٹھیک ہے، جب ذہن تھک جاتا ہے پھر نہ مباحثے کا دل کرتا ہے، نہ مطالعے کا، نہ ہی درس کا، نہ ہی لائبریری کا، کسی چیز کا، کیونکہ موبائل نے ذہن تھکا دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ومن نام عن صلاۃ العشاء، فرماتے ہیں جو بندہ سو جائے نماز عشاء کو چھوڑ کر، ترک کر کے، حتی تجاوز نصف اللیل، سویا رہا آدھی رات گزر گئی، تو اس پر بھی کفارہ ہے. اس پر بھی کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ اصبح نائمن، صبح صائمن، صبح کیا کرے؟ روزہ رکھے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، روزے ظاہر ہو کون ذالک علی وجہ الوجوب، شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں ظاہر عبارت یہی ہے کہ یہ روزہ اس پر رکھنا واجب ہے، علی وجہ الوجوب ہے. کون ہو ذالک یعنی یہ روزے کا رکھنا، صبح یہ علی وجہ الوجوب یعنی یہ روزے کا رکھنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، وجوبی ہے. اچھا، لأنہ مقتضی الامر، کیونکہ امر کا تقاضا یہی ہے. امر کہاں سے مستفاد ہے؟ جملہ خبریہ سے، اصبح صائما. وفی الدروس، اور دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے، شہید اول نے، ناسب القول بہی الی شیخ الطوسی علیہ الرحمہ، اپنی کتاب دروس میں
شہید اول نے اسی قول کو نسبت دی ہے، کس قول کو؟ وجوب صوم کو، ایسے بندے پر روزے کا واجب ہونا جو ساری رات سویا رہا ہے، اس قول کو نسبت دی ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی طرف۔ یہاں اپنی طرف سے کہا ہے، یہاں اپنی طرف سے فتویٰ دیا ہے، یہ بھی یاد رہے، دروس میں اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ نسبت دے دیا ہے کہ شیخ طوسی کا یہ قول ہے۔ وجعل الروایہ بہی مقطوعہ، اور قرار دیا ہے اس کے بارے میں روایت کو، جو روایت یہ دلالت کرتی ہے نا کہ ایسے سونے والے بندے پر کیا واجب ہے؟ روزہ واجب ہے، اس روایت کو مصنف نے مقطوعہ قرار دیا ہے۔ مقطوعہ جس کی سند سند میں بعض راویوں کے نام ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، سند میں بعض راوی شارٹ ہوں، شارٹ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وحینئذ، اس وقت لکھ لیا ہے، آگے چلیں۔ ہاں جی، وحینئذ، اس وقت یعنی جب روایت مقطوعہ ہے، دیکھ غور، جب یہ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ روایت کیا ہے؟ جس سے اس حکم کا استفادہ کیا جا رہا ہے وہ روایت مقطوعہ ہے، اس کی سند کامل نہیں ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں فل استحباب اقوی، یہ شہید ثانی کا نظریہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جب اس روایت ہی مقطوعہ ہے تو اس روایت سے جو حکم مستفاد ہوتا ہے وہ حکم مستحبی ہونا چاہیے، نہ کہ وجوبی۔ واضح؟ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاں، ایسا بندہ کہ جو رات کو عشاء کو ترک کر کے سو جائے، صبح اس کے لیے مستحب ہے روزہ رکھنا کفارے کے طور پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ روایت کے مقطوع ہونے کی وجہ سے۔ سنتم، ویسے روایت میں جو استفادہ، الفاظ سے جو استفادہ ہوتا ہے نا روایت کے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، روایت کے الفاظ سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ وجوب کا ہوتا ہے، لیکن یہ استحباب کیوں کہہ رہے ہیں شہید ثانی؟ اس لیے کہ روایت مقطوعہ ہے۔ ولا فرق بین النائم کذالک عمدا و سہما، کوئی فرق نہیں ہے یہ جان بوجھ کر ترک کر کے سویا ہے یا ارادہ تو تھا بھول گیا تھا پھر سو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ختم۔ آگے، وفی الحاق سکران بہی قول ضعیف، ایک بندہ ہے نشے کی حالت میں، اس نے شراب پی لی یا بوتل سمجھ کے پی لی، ٹھیک ہے نا، پانی سمجھ کے پی لیا، نشہ چڑھ گیا جناب کو، قبلہ صاحب کو، ٹھیک ہے نا۔ نشے کی حالت میں اس نے کیا کر دی؟ نماز عشاء ترک کر دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب کیا اس کا حکم بھی نشئی کا، اس کا حکم بھی اسی تارک کی طرح نائم کی طرح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو بھی نائم کے ساتھ ملحق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ وفی الحاق سکران، وہ جو نشے کی حالت میں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے ملحق ہونے کے بارے میں بہی کس کے ساتھ؟ نائم کے ساتھ۔ اسنتم قول ضعیف، ایک قول ضعیف ہے، انہوں نے ملحق کیا ہے، قول ضعیف ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ قول ضعیف والوں نے ملحق کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو نائم کا حکم ہے وہی حکم کس کا ہے؟ اسنتم، اس پر بھی کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے کہ جیسے صبح ہو تو یہ روزہ رکھے۔ اب یہ قول ضعیف کیوں ہے قبلہ؟ یہ آپ نے لکھنا ہے، توجہ، ہاں جی، کوئی روایت مکتوبہ اس میں نہ، ہاں جی، روایت میں سکران کا لفظ نہیں آیا۔ اسنتم، روایت جو وارد ہوئی ہے وہ فقط نائم کے بارے میں ہے، وہ سکران والے کے بارے میں نہیں ہے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سکران کو بھی نائم کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ قیاس ہے،
گویا کہ یہ اس کو شکران کو قیاس کر رہے ہیں اس نائم کے ساتھ. والقیاس عندنا باطل، اس لیے شہید ثانی نے اس قول کو قول ضعیف قرار دیا ہے. اشرح حاضح العبارہ میں قول ضعیف کے لفظ کی بھی شرح تو ہوگی نا قبلہ. پھر آپ ادھر قول ضعیف لکھ کے آگے بڑھ جانا. کیوں قول ضعیف ہے قبلہ؟ اس وجہ سے ضعیف ہے جو میں نے عرض کر دی. وقضا اسی طرح من تعمد ترکہا، اسی طرح اس کے الحاق کے بارے میں بھی قول ضعیف ہے. دیکھیں اس کے الحاق کے بارے میں بھی قول ضعیف ہے. کس کے؟ کہ من تعمد ترکہا، جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. ساری رات موبائل پہ لگا رہا، نہیں سویا، جان بوجھ کے میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، میں نے عشاء پڑھنی ہی نہیں ہے، جاگتا رہا، پھرتا رہا، چلتا رہا. او ناسیہو، یا کیا کیا؟ بھول گیا، لیکن من غیر النوم، نیند کی وجہ سے نہیں سیدنا، ویسے. اچھا اس پر بھی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ سوال پیدا اس کے بارے میں بھی وہی ہوگا. یہ جو چلتا پھرتا جان بوجھ کے میں نے پڑھنی نہیں ہے نماز، اور دوسرا بھول گیا لیکن جاگتا رہا، سویا نہیں ہے، ان پر کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ قول ضعیف کی بنا پر ان پر بھی کفارہ ہے. قول ضعیف کیوں کہا ہے کفارے کو؟ سیم وہی وجہ، کیونکہ روایت میں ان کے بارے میں ذکر نہیں ہوا. آسان تم دیکھیے گا. حالانکہ قبلہ یہ ہمیں سب کو متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اہل منبر بننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. علماء ہیں، تبلیغ تو کرنی ہے. روایت میں لفظ نہیں ہے، حالانکہ ہماری عقل اولویت کا فائدہ دے گی. ناقص عقل کہے گی کہ جو سو گیا ہے قبلہ ترک کر کے، شاہ جی جو سو گیا ہے اس پر تو کفارہ ہے، یہ جو جاگ رہا ہے سرکشی کر رہا ہے اس پر کفارہ کیوں نہیں ہے؟ اس پر تو ڈبل ہونا چاہیے. فرماتے ہیں روایت نہیں ہے، نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا عقاب قیامت والے دن ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. یہ چھوٹا نہیں ہے، اسے چھوڑا نہیں گیا، قیامت کے دن اسے سزا ملے گی. تخفیف کفارہ تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، اس کے لیے تخفیف بھی نہیں ہے. وفی آگے کہاں ولا یلحق بہی ناسی، اب غیرہا ناسی غیرہا قطعا. احسنتم. اب نائم کے ساتھ بہی نائم کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. کس کو؟ ناسی کو. وہ ناسی جو غیر صلاۃ العشاء، نوم نہیں، جو نماز عشاء کے علاوہ کسی اور نماز کو بھول جائے، اس کو اس ناسی اور نائم بالعشاء کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. ایک بندہ ہے جو نماز عشاء کو بھول کر سو گیا، اس پر تو کفارہ ہے. ایک بندہ ہے جس نے مغرب نہیں پڑھی، سویا رہا، اور عشاء بھی نہیں پڑھی. اب کیا اس پر دو کفارے ہیں، ایک عشاء اور ایک مغرب کا؟ یا ظہرین نہیں پڑھی یہاں تک کہ مغرب ہوگی، کیا اس کا بھی کفارہ ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے کفارے عدم وجوب کفارہ کے بارے میں قطعاً مصنف نے اشارہ فرماتا ہے، قطعی فتویٰ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے. اب فرماتے فلو افطر ذالک الیوم، صبح ہوئی، دیکھیے گا رات کو جناب نے نماز نہیں پڑھی، سو گیا، اس پر کیا ہو گیا؟ کفارہ واجب. صبح کیا کرنا تھا؟ اس نے روزہ رکھنا تھا، اور اس نے رکھ بھی دیا، بندہ نیک تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا صبح روزہ بھی رکھ دیا. اب شیطان پھر حملہ آور ہوا، پھر اس نے اس روزے کو توڑ دیا، جو روزہ رکھا تھا نا کفارے کی طرف، اس روزے کو توڑ دیا. والفلو افطر ذالک الیوم، اس دن کے روزے کو اگر افطار کر دے، ففی وجوب الکفارہ من حیث تعینہ علی القول بوجوبہ اولا، کیا اس پر کفارہ پھر واجب ہوگا
اس لیے کہ یہ روزہ معین تھا، اس نے معین روزے کو توڑا ہے. یہ روزہ معین تھا نا کہ رات کو نماز عشاء ترک کی، صبح روزہ رکھ، صبح کا روزہ معین ہے. اب معین روزے کو اگر کوئی بندہ توڑ دیتا ہے تو اس پر تو پھر کفارہ ہوتا ہے. کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ ففی وجوب الکفارہ، کیا اس پر کفارہ ہے؟ دلیل کیا ہے کفارہ کے ہونے کی؟ من حیث تعین ہی، کہ یہ کفارہ کیا تھا، یہ روزہ کیا تھا، معین تھا. علی القول بے وجوب ہی، جب اس کے روزے کے وجوب کے قائل ہو جائیں، کیونکہ شارع اس کے وجوب کے قائل نہیں تھے. شارع کس چیز کے قائل تھے؟ استحباب کے. کیوں؟ سنت کے مقطوع ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں پہلے تو اس کے وجوب کے قائل ہو جائیں، پھر کہیں کہ یہ معین ہے، پھر اس کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا. او لا، یا اس کے توڑنے پر کفارہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ کفارہ واجب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بنا ان علی انہو کفارۃن، اس بنا پر کہ یہ کیا ہے، کفارہ ہے. کفارے کو توڑنے پر ایک اور کفارہ نہیں ہوتا. کفارے کو توڑنے پر ایک اور کفارہ نہیں ہوتا. قبلہ ان دو چیزوں کو آپ نے الگ الگ کرنا امتحان کے لیے. اگرچہ واضح ہو چکا ہے آپ کے لیے ترجمے کے طور پر، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن یہاں دو قول ہیں اور ان کی دو دلیلیں بھی لکھی ہوئی ہیں ادھر. بات کیا ہے؟ قول ہمیشہ کسی نہ کسی کلام میں ہوتا ہے، مسئلے میں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ رات کو سویا، اس پر کیا ہوا، کفارہ واجب. کس دن کا؟ مثلا منگل کے دن کا. اب منگل کے دن اس نے روزے کو توڑ دیا، روزے کو کیا کیا، توڑ دیا. کیا اس توڑنے والے پر کفارہ ایک اور واجب ہے یا نہیں ہے؟ فی ہے، اس طرح ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے. فی ہے قولان، پہلا قول ایک اور کفارہ واجب ہے، دوسرا قول کفارہ واجب نہیں ہے. پہلا قول کہاں لکھا ہو؟ یہاں ففی وجوب الکفارہ. ایک اشارہ دے رہا ہوں ویسے تقریب ذہن کے لیے. وجوب الکفارہ یہ ایک قول، کفارہ اس پر کیا ہے، واجب ہے. اس کفارے کے وجوب کی دلیل کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے پہلے ادھر، اسی لیے میں وہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں، آسان تو. ٹھیک ہے نا. من حیث تعین ہی، کیونکہ کیا ہے، کفارہ یہ روزہ معین تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی دلیل ہے پہلے قول کی. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا قول کہاں ہے کہ کفارہ واجب، اس کو توڑنے سے ایک اور کفارہ واجب نہیں ہے. وہ قول کا ہے لا، لفظ لا، یہ دوسرا قول کھڑا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بنا ان علی انہ کفارہ. یہ دلیل بن جائے گی کہ اس پر دوسرا کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہی کفارہ تھا، کفارے کو توڑنے پر کوئی اور کفارہ واجب. اچھا آگے چلیں. فلا کفارۃ فی ترکھا، اس کے ترک کرنے میں کوئی کفارہ نہیں ہے، چاہے درمیان میں توڑ دے چاہے روزہ نہ رکھے. افطرا دونوں کو شامل ہوگا. چاہے درمیان میں توڑ دے یا سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے نہ رکھنے پر پھر ایک اور کفارہ نہیں ہوتا. وجہان، یہ دو وجہ ہیں، یہ دو وجہیں وہی جو میں نے عرض کر دی ہیں، جو جن کو میں نے دو قول عرض کہا تھا، یہ وہی دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ کفارہ ایک اور واجب ہے، دوسری وجہ یہ کہ کفارہ واجب. یہ دونوں آپ نے کھول لی ہیں. شہید ثانی علیہ رحمہ کا پسندیدہ کون سی وجہ ہے؟ فرماتے اجودہما الثانی، میرے نزدیک کون سی ہے؟ کفارہ واجب نہیں ہے. دوسری وجہ یعنی کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کفارے کے توڑنے پر کوئی اور کفارہ. ولو سافر فیہ مطلقاً، اب فرماتے اگر کوئی بندہ اس میں کیا کرتا ہے، اسی دن سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلقاً، چاہے اس کا سفر ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو. اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے افطرہ، کیا کرے، روزہ نہ رکھے، یعنی کھائے پیے اسی دن. منگل کے دن رات کو اس نے نماز نہیں پڑھی، منگل کے دن روزہ رکھنا تھا، اس نے سفر کیا، چاہے سفر ویسے ہو چاہے ضروری ہو، سفر کیا تو فرماتے افطر، کھائے پیے، کوئی روزہ نہیں ہے. وقضا،
اور اس کی بعد میں کیا کرے قضا کرے وقضا لو مرضا اسی طرح رات کو نماز چھوڑی صبح کیا ہو گیا مریض اٹھا روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو یہ اب کھائے پیے آج کے دن بعد میں جب ٹھیک ہو جائے کیا کرے قضا کرے احسن تم او حاضت المرا رات کو عورت نے نماز ترک کی صبح کیا کرنا تھا کفارے کے طور پر روزہ رکھنا تھا صبح حیضہ ہو گئی تو اس دن چھوڑے جب پاک ہو تو پھر اس کی قضا کرے او وافق العید رات کو قبلہ صاحب نے نماز چھوڑی اور صبح عید کا دن تھا چاند رات ہی چاند کو دیکھتے دیکھتے سو گیا ٹھیک ہے نا اب عید کے دن تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا حرام ہے ٹھیک ہے نا حرام ہے نا تو پھر اس کی قضا کرے گا بعد میں او ایام تشریق یا اس نے رات کو نماز چھوڑی صبح کیا تھی ایام تشریق شروع ہو گئے تھے ایام تشریق کیا ہیں عید ذی الحجہ کے بعد 11 ذی الحج 12 اور 13 ذی الحج اس بندے کے لیے جو مینا میں ہو جو کیا ہو ادھر مکہ میں اس نے کیا کر دی نماز عشاء چھوڑ دی ٹھیک ہے نا جی مکہ میں چھوڑ دی نماز عشاء تو صبح یہ حیرت کی بات نہیں ہے جب مکہ میں پہنچ چکا ہے مولا کے گھر میں تو وہ کہتے ہیں جب علی کے گھر میں آ گئے یہاں کیا نماز ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں آ کر نماز یہ نہیں پڑھتے یہاں نہیں پڑھتے تو پھر مکہ ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ قیاس جو اپنی طرف سے باطل بنائی ہوئی ہیں یہ اپنے ہمارے نظریات ہیں یہ ائمہ سے نہیں ہیں اور ایام تشریق ما احتمال سقوط ہی حین اذن ساتھ اس کے کہ ایام تشریق کے بعد سقوط کا بھی کیا ہے احتمال ہے عید کے بعد سقوط کا بھی کیا ہے احتمال ہے یعنی یہ بھی ایک احتمال یہ تھا کہ روزہ بعد میں قضا کرے دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں ساکت ہے دوبارہ رکھنے کی ضرورت جو مینا میں ہوگا اس کے لیے ساکت ہے نا نہ ہی نہ سب کے لیے جائے گا قضا ساکت ہو جائے قضا ساکت ہو سب کے لیے ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی اس کے بارے میں بھی دو نظریے بن گئے کہ بلال امتحان متوجہ اس کے بارے میں بھی دو نظریے بن گئے پہلا نظریہ کیا ہے کہ وہ جو مریض ہو گیا ہے وہ جو جس نے سفر کیا ہے وہ جو جس کی عید آ گئی ہے وہ جو حیضہ ہو گئی ہے وہ جس کے ایام تشریق آگے ہیں پہلا نظریہ کے بعد میں قضا کرے گا دوسرا نظریہ کے ساکت ہو گئی افر ولو سادہ فصومن متعینا تداخلا اب ایک اور مسئلہ آ گیا قبلہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ صاحب نے منت مانی تھی اگر میری لجنہ پاس ہوئی تو میں کیا کروں گا روزہ رکھوں گا کس دن مثال کے طور پر رزلٹ آنا ہے 22 ربیع الثانی کو مثال کے طور پر اور میں روزہ کب رکھوں گا میں یکم جمادی الاول کو کیونکہ جمادی الاول سے پہلے رزلٹ آ جاتا ہے میں یکم جمادی الاول کو کیا کروں گا روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے نا ادھر سے رزلٹ آیا نام لکھا ہوا تھا یہ قبلہ صاحب پاس ہو گئے اب اس پر یکم جمادی الاول کا روزہ کیا ہو گیا نظر کی بنا پر واجب ہو گیا قبلہ صاحب نے صبح روزہ رکھنا تھا رات کو نماز عشاء ترک کر دی اور سو گیا نا صبح کیا کرنا تھا اب اس نماز عشاء کے ترک کرنے اور سونے کی بنا پر صبح روزہ تھا کفارے کے طور پر اب صبح یہ تو دو روزے آ گئے یکم جمادی الاول کو ایک وہ نظر والا ایک یہ کفارے والا اب کیا کرے اب اس میں بھی دو قول ہیں دو احتمال ہیں پہلا تداخلا ایک ہی روزہ رکھ لے دونوں ہو جائیں گے نظر والا بھی ہو جائے گا اور یہ کفارے والا بھی ہو جائے گا دوسرا ما احتمال قضاء ہی دوسرا یہ ہے کہ احتمال یہ بھی ہے کہ ایک یکم جمادی الاول کو روزہ رکھے اور ایک بعد میں قضا کے طور پر رکھے والحمدللہ رب العالمین